میر رضا کو انصاف دلانے کے لیے حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا۔ ہم نے میر رضا کے والدین سے کہا کہ واقعے کی تہہ تک جائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اولاد کا بچھڑ جانا کسی بھی خاندان کے لیے بڑا غم ہے۔ جس نے یہ سفاک کام کیا اسے منظر عام پر آنا چاہیے۔ جنہیں اسپتال کی میڈیکل رپورٹس پولیس کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ 27 جولائی کو واقعہ منظر عام پر آیا۔ پولیس نے اس پر کام شروع کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران۔ ایرانی وزیر داخلہ نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اور پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے دورے میں دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات ہو رہی ہے۔ امریکہ کا اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البو سعیدی کل تہران کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ابنائے ہرمز کے ساحلی ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت آگے بڑھائی جائے گی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت پیر سے ایران کے خلاف مزید سخت اقتصادی پابندیوں کا اعلان کرے گی۔ یہ پابندیاں ایرانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنیں گی۔ دعویٰ کیا کہ ہم اب آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں اور اس کے جوہری پروگرام کو دفن کر دیا۔ ہمارا مقصد ایران کو تنہا کرنا ہے۔ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ اسے تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم ابنائے ہرمز سے یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل منتقل کر رہے ہیں۔ کسی بھی ممکنہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام۔ پاسداران انقلاب کا بیان۔ کہا امریکہ کی معاشی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے خلاف شدید معاشی جنگ کے بیان کو فوجی میدان میں ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ اگر امریکہ فوجی میدان میں کامیاب ہوتا تو اسے معاشی جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ امریکہ کی مشرق وسطی میں مکمل ناکامی۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے سپر پاور کا بھرم ختم کر دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ نے امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر نئی بحث چھیڑ دی۔ ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکہ نے کچھ طیارے اسرائیل، اردن اور نسبتاً محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ جنگ نے اتحادیوں کے سامنے بھی واشنگٹن کی کمزوریاں عیاں کر دیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر 6 امیدواروں کے درمیان مقابلہ، جبکہ علماء، مشائخ اور ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی ایک نشست پر بھی امیدوار میدان میں۔ اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا۔ 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول بھی جاری کیے جانے کا امکان۔ پانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال منتقلی کے احکامات۔ اڈیالہ جیل کے عام قیدیوں کا بھی عدالت سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ نجی اسپتالوں سے علاج اور اہل خانہ سے رابطے کی اجازت کی اپیل۔ عدالت کا درخواستوں پر جیل سپرنٹنڈنٹ سے تفصیلی جواب طلب۔ نا جاوید قتل کیس، مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خاتون کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر بھی زخموں کے نشانات پائے گئے۔ مقتولہ کے دل کے گرد خون جم چکا تھا۔ ڈی این اے سمیت دیگر نمونے فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو اس کے شوہر نے پھندا لگا کر مارا۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج ہے۔ مقتولہ کا شوہر اور گھریلو ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر زیر حراست ہیں۔ شام اور اسرائیل کشیدگی۔ امریکہ کی سازی میں اردن میں مذاکرات۔ شامی وزیر خارجہ صدر شبانی اور انٹیلیجنس حکام کی جارڈن میں اسرائیلی وفد سے ملاقات۔ اسرائیلی حملوں، گرفتاریوں اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کو روکنے کے ممکنہ طریقہ کار پر بات چیت۔ شام نے موقف دہرایا کہ گولان کی پہاڑیاں مقبوضہ شامی علاقہ ہیں۔ گولان کی حتمی حیثیت پر بات چیت قبل از وقت قرار۔ افریقی ملک گنی میں کچرے کا پہاڑ قریبی آبادی پر گرا۔
30 अफराद जान से गए, कई घर और गाड़ियां भी दब गईं, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुल्क में एक हफ्ते से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, ताहम शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जीबी, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। कराची से बारिशें रूठ गईं, मौसम का मिजाज बदल गया। कराची को बारिशों के गैर मुतवक्का पैटर्न का भी सामना। महकमा मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी, कहा कि कराची में रवां साल बारिशें कम होंगी, 2027 भी खुश्क रहेगा। ताहम 2028 में एक मरतबा फिर कराची समेत बाज़ इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान पैदा हो सकता है। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त, टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। अजान उवैस, सऊद शकील और खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर उबैद शाह को मौका मिल सकता है। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से शुरू होगा। मैनचेस्टर सिटी का प्रीमियर लीग के नए सीजन का फातिहाना आगाज, हरीफ क्लब को 2-1 से हरा दिया। लिवरपूल प्रीमियर लीग में अपना मैच जीतने में नाकाम, न्यूकासल से मैच 2-2 गोल से बराबर। अमरीकी दारुल हुकूमत में सनसनी और रफ्तार का तूफान, वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर फ्रीडम टू 50 ग्रां प्री रेस सदर ट्रंप ने इफ्तिताह किया। B-2 बम्बार समेत दीगर तैयारों का फ्लाई पास्ट। मॉस्को में दौड़ का जुनून, सड़कें दौड़ने वालों से भर गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शहरियों ने दौड़ के जरिए जिस्मानी सलाहियत का मुजाहिरा किया।